بابر اور رضوان نے جب اوپن کیا ہے ساتھ میں، اس میں بابر کی جو ایوریج ہے وہ ہے 32.56، جس میں دے ہیو پلیڈ 46 اننگز 40 اننگز دے ہیو پلیڈ ٹوگیدر، اور یہ بابر کی ایوریج ہے. پھر بابر کی جو ایوریج ہے وداؤٹ رضوان 43 اننگز اینڈ ہز ایوریج از 56.71. So it raises up. What does that mean? What does that translate into? What does that mean for him? I guess مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اب رول رضوان کے پاس ہے to play that anchor innings، تو I guess بابر جو کیپٹن بھی بنا ہے، اور اس کے بعد I'm sure you have extra responsibility on your shoulders، تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میرا اسٹرائک ریٹ ایسا ہونا چاہیے being a captain، تو یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ just to adding raise pressure on Babar? ویل اگر اف یو لک ایٹ دا ایوریج میں بھی وہ اپنا جو ان کا باکس ہے جس میں وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، اس سے وہ تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایوریج جو ہے 32.56 ہے وین ہی اوپنز ود رضوان. What do you think, Misbah? دیکھیں صحیح کہہ رہا ہے مالک، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ پلاننگ کی جیسے وکی نے بات کی، سب کو بیٹھنا پڑے گا. اب ایک سال سے پورا پاکستان انکلوڈنگ اس وی نیو کہ مڈل آرڈر از سلائٹلی ویک / ڈوجی / وٹ ایور دا ورڈ. اب یہ لڑکا بیٹھا ہے شعیب ملک. اب میں اگر کپتان ہوتا، میرا اینڈ گول کیا ہے اسکپر؟ جیتنا. ایگزیکٹلی، ہاؤ ٹو ون دا ورلڈ کپ. اگر مجھے اس کے لیے وقت پہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے میں بنا لوں گا، بیکاز میرا اپنا الو میں ورلڈ کپ جیتنے جا رہا ہوں. اگر مجھے شعیب ملک چاہیے مڈل میں، I'll make sure to the chairman and selector, otherwise say I'm not captaining the side unless I get my player in the middle order. But ایسا کوئی ہے نہیں. So you think that Babar Azam didn't get the players that he wanted, or are you saying that he got the players that he wanted and that they weren't good enough? But he has to be تھوڑا اس کو اور عقل مند ہونا پڑے گا. اب یہ وہ محلے کی ٹیمیں نہیں ہے کہ میرا جاننے والا آ جائے یا میرا یہ دوست اچھا پلیئر ہے سارے. I'm just saying جو میں سن رہا ہوں. اگر میں ہوتا میں اس لڑکے کو سب سے پہلے مڈل آرڈر میں رکھتا، بیکاز میں نے اس آسٹریلیا، اٹس ناٹ شارجہ، اٹس ناٹ دبئی، اٹس ناٹ پاکستان کی ڈیڈ وکٹیں. اب آپ نے دیکھا نا ہمارے زمبابوے کے آپ کو وہ چیئرمین صاحب ہیں، جب یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھتے تھے، جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے سرفراز کی کپتانی میں، تو جیسے ٹیم ہارتی تھی تو سر یوٹیوب پہ آ جاتے تھے، اس کو نکال دو، یہ کپتان نہیں ٹھیک، یہ کوچ نہیں ٹھیک، یہ چیئرمین کی مرضی سے ٹیم بنی ہے، یہ چیف سلیکٹر کی مرضی سے ٹیم بنی ہے. سوال یہ ہے اب کون لے گا ذمہ داری؟ لیپ ٹاپ. ٹھیک، لیپ ٹاپ لیں گے، بابر لے گا، سکلین بھائی لیں گے، یا آپ کے سر رمیز راجہ صاحب لیں گے؟ سوال یہ. چیف سلیکٹر وہ بولا ہے نا چیف سلیکٹر ہو گئے، چھوڑے تو نہیں نا آپ نے؟ نہیں وہ لیپ ٹاپ کہہ دیا. لیپ ٹاپ کہہ دیا نا انہوں نے. ویسے اچھا انہیں لیپ ٹاپ بتا دیا، پتہ ہی نہیں لیپ ٹاپ. السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں. آپ سب نے سینئر کرکٹرز وسیم اکرم، شعیب ملک اور محمد عامر کی گفتگو سن لی ہوگی کہ کس طرح بابر اعظم نے اپنی نالائکیوں سے ٹیم کو خراب کیا ہے. سب سے پہلے تو وسیم اکرم کی بات کرتے انہوں نے کہا کہ کراچی کنگز میں میں نے کتنی دفعہ بابر کو کہا کہ بابر اوپننگ چھوڑ دو، ون ڈاؤن آ جاؤ. مارٹن گپٹل ہے، شرجیل خان ہے، ان کو اوپن کرا لیتے ہیں. ٹیم کی حالت بہت بری ہے، شاید کہ ٹیم کی میں کچھ بہتری آ جائے، لیکن بابر نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور شرجیل خان کو تیسرے نمبر پر بھیجتا رہا. مطلب کہ بابر اعظم اب اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتا ہے کہ کبھی کسی کی بات ماننی ہی نہیں، اور اس کا رزلٹ کراچی کنگز کی پورے PSL میں شرمناک شکست کی صورت میں بابر اعظم کو ملا. ایک دفعہ عاقب جاوید کا تجزیہ آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو ون ڈاؤن آنا چاہیے، اوپنر کسی اور کو بھیجیے کیونکہ ہمارے پاس مڈل آرڈر میں وراٹ کوہلی نہیں ہے. وسیم اکرم نے بھی یہ کہا کہ مڈل آرڈر کا مسئلہ پورے سال سے بنا ہوا ہے. بابر اعظم اتنے عرصے سے کیپٹن ہے اور ابھی تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا. ساتھ ہی وسیم اکرم نے کہا کہ عقل مند کپتانی یہ ہوتی ہے کہ جب سرفراز احمد کیپٹن تھے تو اپنی جگہ حسن علی کو پہلے بھیج دیتے تھے، خود بعد میں آتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ٹیم کی جیت سب سے پہلے تھی. لیکن بابر اعظم تو جیسے گلی محلے کی کرکٹ ہوتی ہے، وہاں بیٹسمین چاہتے ہیں کہ انہیں بس باری ملے،
اور بس باری اپنی پوری کرتے ہیں، ٹیم ہارے جیتے اس سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ محمد عامر اور شعیب ملک دونوں ہی کی بات تقریباً سیم ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے سرفراز کی قیادت میں تو رمیز راجہ صاحب اتنی زیادہ تنقید کرتے تھے، لیکن اب زمبابوے سے شکست پر رمیز راجہ صاحب سامنے آئے، شکست کی ذمہ داری قبول کریں۔ سب کا موقف تھا کہ مڈل آرڈر اتنا کمزور ہے تو پاکستان کے پاس اعظم خان، شعیب ملک، شرجیل خان، عماد وسیم جیسے اتنے اچھے بیٹسمین ہیں۔ پورے ملک نے تحریک چلائی کہ ہر حال میں کم از کم شعیب ملک اور اعظم خان کو تو ٹیم میں ہونا چاہیے، لیکن بابر اعظم اور رمیز راجہ کی ہٹ درمی یا شعیب ملک کا جو اس نے کوئی ایک دو دفعہ ان پہ تنقید کی، ان کو کے بارے میں کوئی تنقیدی ٹویٹ کیے تو ان دونوں کو شامل نہ کیا گیا، اور یونیورسل فلاپ بیٹسمین خوشدل شاہ، حیدر علی اور محمد آصف کو شامل کیا گیا، جن کی کارکردگی سوائے چند ایک میچوں کے کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ شعیب ملک کا تجزیہ آپ نے سنا ہوگا کہ محمد رضوان کے بغیر بابر اعظم کی ایوریج 56 اور محمد رضوان کے ساتھ 32 ہے، مطلب کہ بابر اعظم نے اوپننگ کی ساری ذمہ داری بھی محمد رضوان پہ ڈال دی ہے، خود فری ہو گیا ہے۔ مڈل آرڈر تو کچھ کرتا نہیں ہے، اس لیے رزلٹ پاکستان کی ہار کی صورت میں آتا ہے۔ دوسرا، جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ساؤتھ افریقہ کے میچ میں انڈیا میچ جیتے گا، پاکستان بھی اپنے سارے میچ جیتے گا، رن ریٹ اتنا رہے گا اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، یہ بات ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اتنی زیادہ تنقید سے بھی بابر اعظم کبھی نہیں سدھرے گا، بلکہ وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا، ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھے گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی بابر اعظم کے غرور اور اکڑ میں کمی نہیں آئے گی۔ ورلڈ کپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ورلڈ کپ کے بعد سب سے پہلے کپتانی چینج ہونی چاہیے، محمد رضوان یا سرفراز احمد میں سے کوئی ایک کیپٹن ہو، مڈل آرڈر کو تو لمبی چھٹی پہ بھیج دینا چاہیے، شاہین افریدی جب تک مکمل فٹ نہیں ہوتا اسے نہیں کھلانا چاہیے، اس کے ساتھ باقی سب فیصلے بھی بہت زیادہ عقل مندی سے لیے جانے چاہیے، ورنہ اس ٹیم کے ساتھ آپ یہ امید رکھیں کہ کوئی بڑا کپ جیتے گی، اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں۔